اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ ان کی تفصیل ہمیں نہیں بتائے گی اور نہ ہماری ضرورت تھی۔ قرآن میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی۔ اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے، اس کے باوجود وہ متشابہات ہیں، ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد قدرت لیا گیا ہو، یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ۔ چونکہ ہماری زبان کی ووکیبلری اتنی ہی ہے، ہم اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ آیات ہے الکتاب کی، اللہ کی کتاب، یا اس سے مراد لوح محفوظ بھی جس سے یہ قرآن نازل کیا گیا، الکتاب، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، با مقصد ہے، پرپس فل ہے، سچائی پر مبنی ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے کہ جن کو تم دیکھ سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب یہ دیکھ لیں متشابہات آ گئی ہیں۔ اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اب عربی زبان کی ووکیبلری کا بھی ایشو ہے، انسان کی زبان جو ہے بہرحال اس کی حدود ہے۔ تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا وہ تخت حکومت ہے، اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی، اور قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی، اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے، اور ہر قسم کے پھلوں میں اس نے دو دو کے جوڑے بنا دیے ہیں، اور ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو۔ بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں بھی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں غلے کی، جتنی بھی کھیتیاں ہیں، اور کھجوریں، کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے۔ پانی سب کو ایک ہی لگایا جاتا ہے، کیا کانٹے کی بات ہے۔ فروٹ مختلف ہیں، انگور بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے، انار بھی اسی سے اگ رہا ہے، کھجور بھی۔ آپ دیکھیں وہ پورا خشک تنا اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کس طرح مینیجبل فارم میں لگی ہوئی ہیں، وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ توڑ کے الگ کی جائے تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے، اور اتنی بلندی کے اوپر پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر لگائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھیتیوں پہ بھی غور کرو اور فروٹ کے اوپر بھی، ان میں کتنا فرق ہے۔ کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے، زمین بالکل فارغ ہو جاتی ہے، آپ نئی چیز اگاتے ہیں۔ فروٹ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا، فروٹ میں درخت اپنی جگہ رہتا ہے، فروٹ اتار لیتے ہیں آپ، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فروٹ لگ جاتا ہے اس پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اور بعض ایک تنے کے اوپر ہوتے ہیں، بعض الگ الگ تنوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، جبکہ ہم نے فضیلت دے دی ہے بعض کو اپنے ٹیسٹ میں بعض چیزوں کے اوپر۔ بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں۔ اب یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اس کے بعد اینڈ رزلٹ نکالا جا رہا ہے اس سے متعلقہ، کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا، جو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس نے سورج کو، چاند کو اور باقی چیزوں کو کام میں لگا دیا، جس نے پہاڑ جما دیے، اس میں دریا رواں کر دیے، نباتات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی، اور رات کو دن کے ذریعے ڈھانپ لیا، اور زمین میں مختلف قسم کی قطعات بنا دیے، اور باغات بنا دیے انگوروں کے، اور کھیتیاں اور کھجوریں، جبکہ سب کے سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور بعض کا ٹیسٹ بعض کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ یہ ساری کی ساری نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا یہ چیز مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے؟ تو وہ اگلی آیت آ گئی ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اے انسان، اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے نا، حیرانگی کا اظہار کرنا ہی ہے، تو حیرانگی تو ان لوگوں کے اس قول کے اوپر بنتی ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا؟ جو اللہ ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکالنے کے اوپر قادر ہے، وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے دوبارہ سے اس انسان کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کہ یہ آپ سے بہت جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا، بجائے کہ وہ بخشش کا مطالبہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عذاب مانگ رہے ہیں تم سے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، بجائے کہ کوئی بخشش والا معاملہ ہوتا۔ نیکی سے پہلے یہ برائی مانگ رہے ہیں، جبکہ ان نادانوں کو کیا یاد نہیں ہیں کہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں کئی ایک واقعات عذاب کے، اور مشرکین عرب نے تو خود وہ کھنڈرات دیکھے تھے جو شام کی تجارت کے دوران وہ آبزرو کرتے تھے کہ جہاں قومیں آباد تھی اور آج وہ ویران ہو چکے ہوئے تھے۔ اور بے شک تیرا رب بالضرور بخشنے والا ہے لوگوں کو، باوجود اس کے کہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اور بے شک تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کہتے ہیں کافر اس نبی پر ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا؟ اے نبی تم تو نہیں ہو مگر ایک ڈر سنانے والے، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہدایت والا تو ہوتا ہے، تو آپ اس قوم کے لیے ہدایت کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، یہ عذاب کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، وہ جب چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ آپ عذاب لے آئیں، تو یہ آپ کے اختیار میں تو نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے ہر جو مادہ اٹھائے ہوئے ہے، اور جو رحم کے اندر، یوٹرس کے اندر جو کوئی بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی ایک تو فزیکلی ہے، پریگنینسی کی وجہ سے رحم کا بڑا ہو جانا، اور ڈلیوری کے بعد اس کا اپنی نارمل پوزیشن کے اوپر آنا، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ جان یا زی روح کو پیدا فرما رہا ہے وہ کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہے، یا اس کے اندر کوئی بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے فالٹ رکھنا ہے پیدائشی طور پہ، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے وہ ایک مقدار کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہی جاننے والا ہے ہر پوشیدہ شے کو، ہر ظاہر چیز کو، وہ سب سے بڑا ہے اور عالی مرتبے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، صدق اللہ العظیم۔ سواء منکم
مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. اس کے لیے برابر ہے جو کوئی چھپا کے بات کرے سرگوشی میں، خواہ وہ اونچی آواز میں کرے، اس کے لیے برابر ہے، وہ سب کو سنتا ہے. اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت، اور جو دن میں چلنے والی چیزیں ہیں جانداروں کی شکل میں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اس کے لیے برابر ہے. یہ ہمارے مسئلے ہیں نا کہ کوئی آہستہ آواز میں بات کرے ہمیں سنائی نہ دے، اونچی آواز والی سنائی دے، دن کی روشنی میں چیز نظر آ جائے، رات کے اندھیرے میں نظر نہ آئے بغیر کسی ایڈنگ ڈیوائس کے. یہ ہمارے مسئلے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. انسانوں کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں. یہ بچے تو یقین کریں معجزانہ طور پہ بڑے ہوتے ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں ان کو ٹھوکر لگتی ہے، کہتے ہیں جی بس جسٹ آنکھ بچی ہے، جسٹ جو ہے وہ کن پٹی بچ گئی ہے، یہاں لگ جاتی تو بندہ فارغ تھا. تو انسان کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کئی ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان سوائے اس کے کچھ نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچت والا معاملہ کیا، ورنہ کوئی نظر نہیں آتا تھا. اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز آپ نیشنل جغرافک چینل پہ دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، موت کے منہ سے جو لوگ نکلے ہیں اینڈ ٹائم کے اوپر، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ بچت والا معاملہ ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے آگے پیچھے جو حفاظت کرتے ہیں. بہرحال جب فیصلہ ہوگا کہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف آنی ہے یا موت آنی ہے، پھر تو ظاہر ہے وہی چیز اس کے لیے موت ثابت ہو جائے گی. اور اگر فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ حفاظت والا معاملہ فرما دے گا. باقی کچھ وظائف بھی ہیں، جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. تو اوورآل بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مخلوقات کو بھی انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، فرشتوں کو بھی انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جبکہ وہ خود اپنی حالت کو بدل نہ لے. اچھا، یہ ایک جنرل رول ہے، یہ آپ پازیٹیو معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، نیگیٹو معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ٹھان نہ لے. یعنی ہارڈر آرمی کوئی نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں اس کے لیے کوئی رزق والا معاملہ کرے، کوئی تقدیر غالب آ جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے. جب تک کوئی محنت نہیں کرتا اس کی حالت نہیں بدلے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ فرما لے تو پھر وہ ٹالا نہیں جا سکتا، اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. اور اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار ایسے شخص کے لیے نہیں ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ تکلیف کا معاملہ طے کرتے ہیں. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی، ڈرانے کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی، اور وہی ہے جو اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو جو کہ رواں دواں ہے بارش کے لیے.
بادلوں کے ساتھ بجلی کی چمک یہ جڑی ہوئی ہے، اس میں انسان کی طمع بھی پوشیدہ ہے اور خوف بھی پوشیدہ ہے۔ خوف یہ ہے کہ جب بجلی گرتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، اور لالچ اس میں یہ ہے کہ بجلی کا چمکنا اس چیز کی نشاندہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور بارش تو بیسک نیڈ ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیرلل میں ایک دنیا ہے نا جی، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا تو آپ چھوڑ دیں۔ ہمارے بزرگوں کو اگر قبروں سے نکالا جائے، ان کے سامنے یہ اسمارٹ فون رکھا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ ٹیلی فون ہے جہاں سے آپ کو یہاں ابھی میں بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ دکھا سکتا ہوں۔ ان بابوں نے تو 4-4 مہینے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ پیدل سفر کر کے حج کیے ہوئے ہیں۔ آپ کعبے کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کے انہیں حلف دینا، وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے، کہیں گے کیسے پاسبل ہے؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس یہ نالج ہے نا۔ یہ ایک لعنت ہے دنیا ہے جو انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ڈیولپ کر لی ہے، اسی کائنات کو مسخر کیا ہے، اور آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں، 10,000 کلومیٹر دور کر سکتے ہیں۔ ایون امریکہ نے تو آپ کو وہ ڈیٹا بھی فری دیا ہوا ہے کہ آپ اس وقت بھی ریئل ٹائم دے سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے جہاز ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اور کون سی فلائٹ کدھر جا رہی ہے، یہ فری ڈیٹا اویلیبل ہے۔ یہ سارا سیٹلائٹ کا سسٹم، جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم، جس کے ذریعے جہاز جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ تو جہاز لینڈ ہی نہ کرے۔ یہ کوئی سڑک والا معاملہ تو نہیں ہے، جہاز رات کو بھی اڑتا ہے، سامنے کو پائلٹ کو دیکھ کے تو نہیں اڑا رہا ہوتا کہ میں ادھر سے جگہ پہ کرنا ہے، وہ سارے کا سارا جی پی ایس کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ فری انہوں نے سیٹلائٹ دیے میں کہ اس سے وہ سگنل لیتے ہیں، انہیں پتا ہے یہاں سے آپ نے اڑنا ہے، اتنے گھنٹے میں آپ نے فلاں جگہ اتر جانا ہے۔ اب یہ سارے سسٹم ہمارے بزرگوں کو تو نہیں پتا، ان کے سامنے کریں وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اس کو آپ دیکھیں، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور ایک خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے، تو ہو رہا ہے ایسے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا۔ جس طرح تمہارے بزرگوں کو نہیں پتا نا کہ موبائل کیا کام کرتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویو سے کیا ہو جاتا ہے، اس طرح تمہیں بھی نہیں پتا کہ یہ جو بجلی چمک رہی ہے یہ میرا ذکر کر رہی ہے۔ اب انسان کے مجھے نہیں سنائی دے رہا، نہ سنائی دے، یہ وکھرا جہاں ہے اللہ کا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حمد والا معاملہ رکھا ہے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بسا اوقات اس حال میں کھانا کھایا کہ ہم جو لقمہ اٹھاتے تھے اس میں سے ہمیں تسبیح کی آواز آتی تھی، صرف حضور کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے بڑے لیول پہ لے کے جانا تھا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا پیغام آگے پہنچانا تھا نا۔ تو لقمہ بھی ذکر کرتا ہے، یہ جو بجلی چمکتی یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہر دنیا میں کوئی بھی آواز ہے چاہے ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے، اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ الرعد، یہ وہ لفظ بھی آ گیا الرعد جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ وہ حمد کرتی ہے، اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر وہ گراتا ہے جس پہ چاہتا ہے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں جبکہ وہ ایسا ہے جس کی پکڑ
بہت سخت ہے.